سے پہلے میں عبدالغفور وٹو صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس تحریک کو آگے لے کر چلے کہ سب لوگ جو ہیں وہ یکساں ہوں، ایک جگہ پہ جمع ہوں، اور پھر ہمارا وہ منشور کہ اس جھنڈے کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں۔ سامعین کرام و ناظرین، آج کا یہ پروقار پروگرام قومی یکجہتی کا جو ناروال میں منعقدہ کیا جا رہا ہے، قومی یکجہتی کے مقاصد اور مفہوم کو خالق عالمین نے زندگی کے ان اصولات میں نمایاں حیثیت دی ہے جو الہام کی صورت میں اہل زمین کی رہنمائی پر صادق آتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک و قوم کی ترقی اور فلاح کے لیے اور پروقار انسان کے لیے آئین خداوندی کے مطابق عملی طور پر اختیار کیا جائے تو کائنات کے کسی حصے میں قومی یکجہتی کے منافی کوئی عمل وجود نہیں آ سکتا۔ کائنات کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کل نوع انسانی ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک ہی قبیلے سے وابستگی کے تقاضے اس بات کی ضمانت فراہم کرتے ہیں کہ انسان کو انسانیت کے دائروں میں رہتے ہوئے ایک بھلائی سلامتی کو رواج دینا چاہیے۔ جب انسان میں خود پسندی کے عناصر دخول ہو جائیں تو انسان میں احمقانہ بات جنم لے لیتی ہے اور کائنات میں اپنی فضیلت کی چھاپ دوسرے لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے اور اپنی برتری کو ثابت کرنے کے لیے دوسرے کو کمتر سمجھنے لگتا ہے، اور ہر شخص کا یہی عمل انسانوں میں مساوات، رواداری، اتفاق و محبت، اثار و مروت کے جذبوں کو نابود کر دیتا ہے۔ تب انسانوں کے درمیان بے اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے جس سے ہر شخص اپنے مفاد کی جنگ لڑنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے معاشرے میں یکجہتی قائم نہ رہے۔ اس معاشرے میں بسنے والے تمام لوگ متاثر ہوتے ہیں، وہ سیاسی، سماجی، مذہبی، اقتصادی، معاشرتی اور معاشی طور پر مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں اور معاشرے کی ترقی اور بہتری میں اہم کردار ادا نہیں کر سکتے، اور مستعد جذبے موجزن رہتے ہیں جن کے خد و خال انسانی معاشرے میں ایسی خرابیاں پیدا کر دیتے ہیں کہ انسان اپنے تشخص سے محروم ہو جاتا ہے اور قدم قدم پر مایوسی کے گرداب میں مبتلا ہو کر بہتر سوچ نہیں سوچ سکتا، جبکہ ماضی کی تاریخ ہم پر یہ ثابت کرتی ہے دنیا بھر میں کامیابی حاصل کرنے والے لوگ اگرچہ محدود تعداد میں ہوتے تھے تو بھی وہ اکثریت پر غالب آتے تھے، کیونکہ معنی خیز جنگیں اسلحہ سے نہیں، اتفاق اور اتحاد سے جیتی جاتی ہیں۔ آج کا یہ پروگرام قومی یکجہتی کے حوالے سے منعقدہ کیا گیا ہے۔ یہ ایک اچھی روایت ہے کہ انسانوں میں بھلائی کے جذبے پیدا کیے جائیں اور ان جذبوں کے ذریعے انسان دوستی کے حوالوں کو فروغ دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے مسلک میں قومی یکجہتی کے اصولات جو آسمان کی کتابوں کے موافق متحرک ہو جائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ امن و سلامتی کا سورج روشن ہو کر حقیقی انسانی کو سچائی کے یعنی تہداریوں میں نمایاں کر دے۔ یہی ایک عمل ایسا ہے جسے ہم نہ صرف انسانیت کے مقام کو بلند رکھ سکتے ہیں بلکہ انسانیت کے تقاضے ہم انسانوں میں بھائی چارے کی فضا پیدا کر سکتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ قومی یکجہتی کے معیار کو وسعت دینے کے لیے، باثمر بنانے کے لیے اپنے اندر کے جذبات کو راستے کے ڈھانچے میں ڈھالیں۔ جب ہم ظاہر و باطن میں ایک ہی شکل اختیار کر لیں گے، قومی یکجہتی کے مقاصد کو تطہیر بے مثال کردار ادا کر سکیں گے۔ گویا کہ عوام اور حکمران ایک ہی مسئلے کے پیروکار ہوتے ہیں۔ ہم نے ملک کی سلامتی کو قائم رکھنا ہے، اس کی ترقی اور ملک کی سالمیت خوشحالی کے لیے محنت کرنی ہے۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمارے اکابرین ریاست محض اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے آئے دن یہی دعوے داغتے رہتے ہیں کہ ہم نے فلاح انسانیت کے لیے ملک سے غربت خواندگی ختم کرنے کے لیے تہیا کر رکھا ہے،
اپنے اقتدار کی مدت پوری کرنے کے دوران ان کی زبان پر یہی نعرہ ہوتا ہے کہ ہم نے ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے ایک مکمل منصوبے کی حیثیت دے رکھی ہے۔ ان دعووں کے علاوہ ان کی سوچ میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ پاکستان میں بسنے والی تمام قوموں کے درمیان رواداری، محبت کی فضا قائم رکھی جائے، جس سے قومی یکجہتی کے اصولات جو ہیں وہ پرورش پائیں۔ ہمارے سیاسی رہنما بھی اپنی اپنی سیاسی جماعتوں کے پلیٹ فارم سے ملک و قوم کے بہتر اور مضبوط تر منصوبوں کا اعلان کرتے ہیں اور قوم کو تلقین کرتے ہیں بدی کو ختم کرنے کے لیے ایک ہو جائیں، متحدہ ہو جائیں، اور جو مختلف جماعتوں کے سیاسی رہنما ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے اپنے اندر کے تعصب کو ختم نہیں کرتے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے عجیب و غریب بیانات دیتے ہیں جن سے یہ تاثر دینا چاہتے کہ ملک میں بے اتفاقی کو ختم کرنے کے لیے، ملک کی سالمیت، عوام کی بہتر خدمت کے لیے منصوبے رکھتے ہیں۔ ان سیاسی رہنماؤں پر جنہوں نے کبھی اپنے سیاسی اختلافات کو ختم کر کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی فارمولہ تجویز نہیں کیا، اپنے کردار کے حوالوں سے لفظوں کی جنگ لڑتے رہتے ہیں۔ آخر میں یہ کہوں گا، با مقصد انداز میں قومی یکجہتی کے جذبوں کو اختیار کیا جائے تاکہ مایوسی کی تاریکیوں میں گھرے ہوئے لوگ زندگی کی روشنی میں آ جائیں۔ آخر میں وٹو صاحب کی نظر ایک شعر کروں گا۔ تجھ کو حاصل ہیں کمال فن میں ایسی ندرتیں، تجھ کو حاصل ہیں کمال فن میں ایسی ندرتیں، لوگ وٹو جی تیرے فن سے کریں گے اقتصاد وسلام۔ شکریہ جناب پادری ڈاکٹر ستار خان صاحب، اور آپ نے بات تو بڑی صحیح کہی ہے کہ ہمارے حکمران ہوں یا ہمارے لیڈر ہوں، سیاسی جماعتوں کے سربراہ ہوں یا مذہبی عمائدین ہوں، وہ زبانی کلامی تو اتحاد کا، یکجہتی کی بات کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر کوئی ایسا نمونہ، کوئی ایسا کردار پیش نہیں کرتے جس طرح قوم میں قومی یکجہتی کے اور اتحاد کے جذبات پروان چڑھیں اور قوم متحد ہو کر نظر آئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جن مسائل کا ذکر کیا ہے اور حکمران صرف وعدے کر کے ان کو ٹالتے رہتے ہیں، عملی طور پر ان میں اس تصویر میں رنگ نہیں بھرتے، تو ہم اس لیے تو میدان میں نکلے۔ اور یہ ہماری جو کاوش ہے، چیئرمین صاحب کا پیغام ہے، وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم زبانی دعوے کرنے کی بجائے عملی طور پر خود بھی آگے بڑھیں اور حکمرانوں کو مجبور کہ وہ ملک کے 18 کروڑ عوام کی بات سنیں، اور 18 کروڑ عوام میں ہمارے سارے پیارے عوام ہیں، اس میں بلا تفریق زبان، بلا تفریق مذہب، بلا تفریق نسل، بلا تفریق صوبہ، یعنی کہ سارے پاکستان کے جو عوام ہیں یہ اس گلدستے کے پھول ہیں، اور پورے گلدستے کو ہم رانا، تازہ اور خوشگوار دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اب میں دعوت دیتا ہوں ان خوبصورت باتوں کے لیے ہمارے شاعرہ موجود ہیں ریحانہ کوثر، وہ قومی یکجہتی کے حوالے سے اپنا کلام پیش کریں گی۔ محترمہ ریحانہ کوثر۔ السلام علیکم۔ اہل دانش کا قول ہے، جن کے ایمان سلب ہو جائیں ان کی حمیت دفن ہو جایا کرتی ہے، ان کے ضمائر ساکت ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں اس کارگاہ حیات کی بساط پر ہر شخص اپنا فرض پورا کر رہا ہے، کوئی ضمیر کے تقاضے پر اور کوئی پیٹ کے تقاضے پر۔ اسی تناظر میں سماجی ناہمواریوں اور معاشی ناانصافیوں کی کوکھ سے جنم لینے والی برائیاں اور خرابیاں نہ صرف قومی یکجہتی بلکہ شرف انسانیت کی بھی نفی کے مترادف ہیں۔ مذہبی فرقہ واریت، سرمایہ داری اور جاگیرداری نظام نے مقام اشرفیت کو طبقات میں تقسیم کر دیا ہے، اور یہی طبقاتی تقسیم انسانی معاشرے میں ایسی بدعتیں اور قباحتیں پیدا کر دیتی ہیں جو سراسر
قومی یکجہتی اور سماجی ہم آہنگی کی ترویج و استحکام کی راہ میں صدِ راہ ہیں۔ آج نفسا نفسی کے دور میں محض انسانی ذہن کی تعین کردہ حدود و قیود اور اصولات میں کسی بھی دستور و آئین میں فلاح انسانی کے لیے کوئی ضمانت موجود نہیں ہے۔ پوری دنیا میں ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی ہے۔ ہر انسان نے خود پرستی کو شعار حیات بنا رکھا ہے۔ بدی وجہ زندگی کی ہر روش پر حادثوں کے سلسلے روزمرہ کا معمول ہیں۔ حاضرین محفل، یاد رکھیں کہ نظام اخلاق کے اجتماعی شیرازے کو منتشر کرنا درس فطرت اور احترام آدمیت کے عین منافی ہے۔ ایسے ہی لوگ جو رضائے ایزدی کی بنیادی قدروں سے ناآشنا ہیں، اپنی جبینوں پر محراب عقیدت کے نئے نقش بنا کر انسان کو انسان کا خدا چھین لینے میں کوشاں ہیں۔ توحید ربانی کی تبلیغ و توسیع کے بجائے دوسروں کے مذہب، مسالک اور عقائد کی تصحیح کرتے ہیں۔ ایسے کوتاہ نظر لوگ اپنی ذات کے شعور کو شعور کائنات کے مدار میں دیکھنے کی بصیرت سے عاری نظر آتے ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ وطن عزیز پاکستان ایک آزاد، خود مختار اور جمہوری ریاست ہے، جس میں بغیر کسی مذہبی تفریق کے ہر شخص کو عزت و وقار کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا پورا حق ہے۔ جبکہ پاکستان کے دستور و آئین میں اس سچ کی ضمانت موجود ہے کہ وطن عزیز کا ہر شہری برابری کی سطح پر برابری کا مقام رکھتا ہے۔ حاضرین محفل، ماضی کے دریچے کھول کر دیکھیے کہ انگریز سامراج کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے، ایک آزاد ملک حاصل کرنے کے لیے برصغیر کے لوگوں نے بلا امتیاز مذہب، بلا تفریق رنگ و نسل حصول آزادی کی خاطر بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت افروز قیادت میں تحریک پاکستان کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے مکمل طور پر یکجہتی کا پرعزم مظاہرہ کر کے طریق ساز کردار ادا کرتے ہوئے جد و جہد کی تھی۔ لیکن ہمیں ہرگز یہ فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ انگریز سامراج کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کی خاطر ہمارے اسلاف کو کس قدر کٹھن، محیب اور صبر آزما اور سنگ آہن کی سلگتی ہوئی بھٹیوں میں سے گزرنا پڑا۔ اس دوران اجل آثار حالات کے باوجود ان کے فکر و خیال میں ایک ہی بات تھی کہ قیام پاکستان کے بعد ہم ایک آزاد، خود مختار اور جمہوری ریاست کے آزاد شہری ہوں گے، اور تمام تعصبات سے بالا تر ہو کر پاکستان کو ایک ایسی فلاحی ریاست بنائیں گے جہاں آدمی پر آدمی کی حکمرانی نہیں ہوگی، اور ہم سب اپنے اپنے وسائل کو بروئے کار لا کر ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی میں اثر آفریں اور نتیجہ خیز کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اس وقت ہمارے اسلاف کے نقطہ نظر میں یہ سوچ بھی تھی کہ قیام پاکستان کے بعد دستور پاکستان سے شرف انسانیت کی روایات و مساوات کو فروغ دینے اور وطن عزیز کی سالمیت و استحکام کے حوالوں سے اقلیت و اکثریت کی خود ساختہ تفریق سے ہٹ کر ہر شخص کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔
اور ملک میں امن و سکون، اخوت و مروت اور احسار و سلامتی کے مناظر کو اس قدر دل آویز اور جمال آفری بنا دیا جائے گا جنہیں دیکھ کر باغ جناح بھی رشک کرے گا۔ امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے۔ امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے، کبھی بحیلہ مذہب، کبھی بدنام وطن، افسوس در افسوس۔ آج یہ سب کہیں نظر نہیں آ رہا۔ منافرت کے دریچوں سے دیکھنے والے لوگ حصار امن میں زلزلوں کی کیفیات پیدا کر رہے ہیں اور اپنے گھنونے عزائم کی تکمیل میں مگن ہیں۔ حق نوا اور بے خطا لوگوں کو جانے کس جرم کی پاداش میں وقت کے بے رحم افریت کی خوراک بنایا جا رہا ہے۔ ملک میں ہر طرف محرومیوں کا خلفشار پیدا ہو رہا ہے۔ افلاس زدہ لوگوں کی برہنہ چیخیں انسانی حقوق کے ٹھیکیداروں کو نظر نہیں آتی۔ وسیع و عریض اور بلند و بالا ایوانوں کی جلوہ افرینوں میں استراحت فرمانے والوں نے حقوق انسانی کی پامالی کے باوجود یہ فتوے صادر کر رکھے ہیں کہ ملک میں امن و امان کی صورتیں اچھی اور مستحکم ہیں، جبکہ مہنگائی اور بے روزگاری کے ازدہے نے غریبوں اور مفلسوں اور نداروں کے نحیف و ناتواں بدنوں کا خون چاٹ لیا ہے۔ رہنما جان وطن اور زر کے خدا وطن عزیز کے وجود اور وقار کو غاصبانہ طریقے سے دھیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں۔ ادیان وطن، ادیان اپنے ذاتی مفاد کی خاطر حکمت و دانائی جو آسمان کی کتب کے ذریعے ہم تک پہنچی، ان کی تشریحات اپنے اپنے ذوق طلب کے مطابق کر کے ان جذبوں کو مفقود کر رہے ہیں جو یکجہتی کے جذبوں کی تقویت کا باعث بنتے ہیں۔ آخر میں صرف یہی کہوں گی کہ قومی یکجہتی کا تقاضا اول و آخر یہی ہے کہ تحریک پاکستان کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے جس قومی یکجہتی اور ہم آہنگی کا کھلا ثبوت دیا گیا تھا، اسی جذبہ و احسار و قربانی کی اساس کو مکمل عمل میں لایا جائے تاکہ اخلاقی و تعمیری قدروں کو اجال دے کر زیر عمل میں لایا جا سکے۔ یاد رکھیں، جو قومیں اخلاقی اعتبار سے مر جاتی ہیں انہیں اسلحے کے انبار نہیں بچا سکتے۔ بہت شکریہ محترمہ، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک پوری کتاب پڑھ کر سنائی ہے اس پروگرام میں۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ یہ قومی یکجہتی کا پروگرام لائیو پروگرام جا رہا ہے، تو آنے والے جو مقررین ہیں مختصر انداز میں بات اپنی کریں، اور وہ حضرت علی نے فرمایا تھا خیر الکلام کلّا بدلّہ، بہتر کلام وہ ہوتا ہے جو مختصر ہو اور مدلل ہو۔ اب میں درخواست کرتا ہوں جناب صغیر حسین شاہ صاحب سے، آپ پریس کونسل نارووال کے پریزیڈنٹ ہیں، تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے نوازیں۔ جناب صغیر حسین شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب بٹر صاحب، آپ جس ضلع میں تشریف لائے ہیں وہ سب سے پسماندہ ضلع ہے، لیکن شہادتوں کی داستان، ان کے سینوں پہ گولیوں کے نشانات، جو ابھی یہ سانحہ کراچی ہوا اس میں بھی 2 شہیدوں نے حصہ لیا ہے، لیکن یہاں کے عوام جب بھی مشرق سے سورج نکلتا ہے تو اس کی پہلی کرن نارووال پہ پڑتی ہے، اور جب بھی انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوتی ہے پہلے گولے بھی نارووال میں پڑتے ہیں، اور جب بھی پانی کا ریلا آتا ہے پہلا ریلا بھی نارووال میں ہی آتا ہے۔ اس لیے اس قوم، اس نارووال کے عوام کو یکجہتی کا احساس جو آپ دلانے آئے ہیں، ہم آپ کے بہت ہی مشکور ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ بار بار ادھر آئیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے عوام زیادہ نہ اکٹھے ہو سکے۔
SHO सिटी नारोवाल एक साहब तशरीफ़ फरमा थे, वो ख़िताब कर रहे थे कि अब रिश्वत नहीं लेंगे, अब कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जिससे हमारा कोई बुरा कोई सोच सके। तो चंद ही दिन बाद उनको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। मैं ये सोच रहा हूँ कि आप ये बब्बर शेरों के देश में इतना बड़ा आलम बुलंद करने जा रहे हैं। खुदा से दुआ है आपकी ज़िंदगी, और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हयात रखे, लेकिन इनके साथ मुकाबला करना ना तो आपके सियासी मकासद हैं, पाकिस्तान की बका का मसला है, इस्तेकाम पाकिस्तान की बका का मसला है। हम यही दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे लोग आएँ जो सियासत की बात ना करें। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं 1947 के बाद पैदा हुआ, वरना मुझे भी शहीद कर दिया जाता। और मेरे खून का सौदा करने वाले ये सियासी लोग, जो एक दफ़ा का जिक्र है नारोवाल में, मैं आपके रॉयल टीवी को अपना पेपर लिखवा रहा था तो मैंने सडनली मेरे मुंह से ये निकल गया कि नारोवाल में एन गैन की पोजीशन बड़ी मुस्तहकम है। आपको भी याद होगा वो सियासी लीडर आप तक पहुंच गया और मुझे आपके अदारे से निकलवाने में उसने बहुत मेहनत की। मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान के सियासतदान में बर्दाश्त का मादा है ही नहीं। नारोवाल के अवाम आपके साथ हैं, हम दुआ गो हैं आपकी हयात के लिए, हम दुआ गो हैं सरफराज बाजवा साहब के लिए। ये आमिर गुजर साहब हमारे पास तशरीफ़ रखते हैं, ये लाहौर में बड़े बड़े प्रोग्राम करते थे। मैंने इनको कहा कि आप नारोवाल में तशरीफ़ लाए, ये देखें सादा सा प्रोग्राम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा जब भी आप कॉल देंगे हम आपके शाना बशाना साथ लड़ेंगे। और 14 अगस्त को इंशाअल्लाह पूरा ज़िला आपकी आवाज़ पे पाकिस्तान जिंदाबाद कहेगा। बहुत शुक्रिया जनाब सगीर हुसैन शाह साहब। अब मैं दावत देता हूँ अंजुमन ताजरान नारोवाल के जनरल सेक्रेटरी जनाब तारिक उपल साहब को, वो इस कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस में ताजरों की नुमाइंदगी करेंगे। डॉक्टर तारिक उपल साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम जनाब राशिद हज्जाजी साहेब, जनाब गफूर भट्टू साहेब, सरफराज बाजवा साहेब, सईदुल हक मलक साहेब, मलक खलील साहब SHO सिटी, शेख सारी साहब सदर अंजुमन शहरियान, उमर फ़रूक भट्ट चेयरमैन अंजुमन ताजरान व इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी कदर, मैं समझता हूँ कि रॉयल न्यूज़ ने जिस नाजुक वक्त पर कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, वो इन्होंने अपनी नाजुक ज़िम्मेदारी को बर वक्त महसूस किया है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त वतन अजीज़ नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। पहले ये फ़िक्रे रस्मी हुआ करते थे, लेकिन हालात ने इस तरह पलटा खाया है कि फिल हकीकत हमें अपनी आँखों से इसी तरह नज़र आ रहा है। भट्टू साहेब, वतन ने क्या दिया, तूने क्या दिया इसको? जो हो सके तो कभी खुद से ये सवाल करो। हुकूक़े ज़ात की फ़िक्र ही में ना उलझे रहो, कभी इसके फ़राइज़ का भी ख्याल करो। जब हम इस मुल्क की मंजर कशी करते हैं तो दुख होता है इस बात कर, कभी अखरोटाबाद का वाक़या, कभी कराची में रेंजर्स और पुलिस की दहशतगर्दी, कभी गुजरावाला में पुलिस की दहशतगर्दी, कभी सलीम शहजाद का कत्ल। रोना आता है कि मेरे मुल्क का क्या हाल हो गया। खा गई मेरे मुल्क को लोड शेडिंग, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, जहालत। जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया था तो एक ख्वाब था जिसकी ताबीर हम देखना चाहते थे। वो ख्वाब था कायद आज़म के खुशहाल पाकिस्तान का, कि यहाँ कानून की बालादस्ती होगी, जहाँ जमहूरियत की अलमबरदारी होगी, यहाँ कानून की हुक्मरानी होगी। लेकिन आज मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि क्या मेरी माँओं ने इसलिए अपनी असमतों को तराश किया था, मेरी बहनों ने क्या इसलिए अपनी इफ़्फ़तों को पामाल किया था? क्या उस वक्त एक नेज़े में उछाले हुए बच्चे की माँ ने कहा मुझे इस कीमत पर भी पाकिस्तान मंजूर है? मेरे भाइयों, वो पाकिस्तान क्यों अमल में आया था?
اس لیے کہ اس وقت صرف قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ایک ہی جذبہ تھا، وہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جو اس وقت رائل ٹی وی کا نعرہ ہے۔ اس وقت نہ کوئی پنجابی تھا، نہ سندھی تھا، نہ بلوچی تھا، نہ پٹھان تھا، نہ کوئی اہل حدیث تھا، نہ شیعہ تھا، نہ دیوبندی تھا، نہ بریلوی تھا، نہ کوئی عیسائی تھا، نہ مسلمان تھا۔ ایک ہی جذبہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس وقت پاکستان بن گیا تھا۔ آج اگر ہم نے پاکستان بچانا ہے، آج اگر ہم نے اسلام پاکستان کو قائم کرنا ہے، تو انہی جذبوں کو پھر پروان چڑھانے کی ضرورت ہے، انہی جذبوں کو دوبارہ جلا بخشنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت ہم انتہائی نازک دور سے گزر رہے ہیں، ہماری بیرونی سرحدیں خطرات کا شکار ہیں، اندرونی طور پر ہم ٹوٹ چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، 7ویں ایٹمی قوت ہے پاکستان، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے ہندوستان سے، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے افغانستان سے، اسرائیل سے، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ ایک ایٹم بم غربت کا، بے روزگاری کا اور انتشار کا اور فرقہ واریت کا جو اندر سے پھٹ رہا ہے، جس نے ہماری قومی یکجہتی کو داؤ پہ لگا دیا ہے۔ جب قومیں میرے بھائیوں اندر سے ٹوٹ جاتی ہیں تو پھر حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں، اور وقت اس بات کا ہے کہ ہم اپنے تمام تر اختلافات ختم کر دیں، اپنے تمام تر جو اختلافات ہیں ان کو پس پش ڈال دیں، ہم تمام تعصبات سے اوپر اٹھ کر پاکستان کی بقا کی جنگ لڑیں، پاکستان کی سالمیت کی جنگ لڑیں۔ انشاءاللہ العزیز مجھے یقین ہے کہ اگر یہی جذبے جوان ہو گئے تو پاکستان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دے سکتا۔ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رائل نیوز کی جو ٹیم ہے، یہاں سرفراز باجوہ صاحب کی قیادت میں امجد صاحب ہیں، عامر سفیر بٹ صاحب ہیں، اور میرے دوسرے ساتھی ہیں، یہ ایک انجمن ہیں، ایک جہان ہیں۔ یہ جس ذمہ داری فرشناز کے ساتھ امی ذمہ داریوں کو سر انجام دے رہے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور آخر میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ انشاءاللہ العزیز 14 اگست کو پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ نارووال کی گلیوں بازاروں میں بھی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ گونجے گا۔ اور ایک بات جو علامہ اقبال نے کہی تھی کہ منافت ایک اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ واریت کا میں سمجھتا ہوں ہمیں کھا کے رکھ لیا ہے، ہمیں ان باتوں سے نکلنا ہے۔ میری علماء اکرام سے خصوصی طور پر طلباء سے اور وکلاء سے، تاجر بازی سے ضرورت ہے کہ ایک پیغام ہے یکجہتی کا، اس رائل نیوز کی قومی یکجہتی کانفرنس کے حوالے سے، کہ یہ پیغام آپ گھر گھر پہنچا دیں کہ اپنے اختلافات ختم کر دیں، اور ایک نعرہ جو ہے وہ لے کر آج اٹھیں۔ آج پہلا دن سمجھ لیں، رائل ٹی وی کی یہ کوشش بارش کا پہلا قطرہ ہے، انشاءاللہ تعالی کہ یہ قطرہ جو ہے جب یہ دریا بن جائے گا تو پھر ہمیں یہ موسم ہمیں یاد آئیں گے۔ آخر میں یہ پیغام دے کر اجازت چاہتا ہوں۔ بٹو صاحب، راشد حجازی صاحب، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، دلوں کو مرکز و مہر و وفا کر، ریم کبریا سے آشنا کر، جنہیں نانے جمی بخشی ہے تو نے، اسے بازو حیدر بھی عطا کر۔ پاکستان زندہ باد، رائل نیوز زندہ باد۔ شکریہ جناب ڈاکٹر طارق اپل صاحب، آپ نارووال کے تاجروں کی نمائندگی کر رہے تھے اور بڑی بھرپور نمائندگی کی، اور ہمارے بھی آپ نے جذبے جوان کر دیے، اور ہم مشکور ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں کچھ اب امید نہیں بلکہ یقین ہو گیا ہے کہ آپ جیسے جذبے والے لوگ ہمارے اس کارواں میں شامل ہیں تو انشاءاللہ 14 اگست نارووال سے پاکستان زندہ باد کی آوازیں اٹھیں گی، اور رائل نیوز کے چیئرمین کے ساتھ جو انہوں نے پیغام دیا ہے قومی یکجہتی کا، اس قافلے میں آپ رواں دواں ہوں گے۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر طارق اپل صاحب۔ ناظرین، ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ یہ نارووال میں قومی یکجہتی کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں جہاں ہماری کرسچن کمیونٹی بھی شامل تھی، تو وہاں ہندو کمیونٹی کے ترجمان جناب رتن لال صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، اور وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، تو میں چاہوں گا ویلکم کریں جناب رتن لال صاحب کو
قومی یکجہتی کا پیغام لے کر آ رہے ہیں رائل نیوز کی اس لائیو نشریات میں، جناب رتن لال صاحب۔ سب تو پہلے تو میں رائل ٹی وی والوں کا بے حد ہی شکر گزار ہاں کہ جنہوں نے چھوٹے جہے ضلع پسماندہ ضلع تشریف لیائی، انہوں آندیاں میں ویلکم کہنا، خوش آمدید کہنا، جی آئیں کہنا۔ جڑے میاں غفور صاحب نے سارے بزرگ نے، انہوں نے بڑا اچھا ایک پروگرام جذبہ لے کے سانوں بچیاں نوں تربیت دین واسطے، سارے بچیاں نوں تربیت دین واسطے ایک مشن لے کے چلے نے۔ میں انہوں کا بے حد ہی شکر گزار ہاں، انہوں کی پوری ٹیم کا ہی شکر گزار ہاں۔ انہوں کی نظر میں ایک شیئر کرنا، گلاں نال گلیان نہیں ہوندے تے لوک گیانی گلاں دے، گلاں نال گلیان نہیں ہوندے تے لوک گیانی گلاں دے، خربوزے میٹھے ہوندے نے ورلیاں ورلیاں ولاں دے۔ اور بھی چینل والے آئے نے، اور بھی ٹی وی والے آئے نے، میں بے حد مشکور ہاں کہ جنہوں نے ہندوؤں بھی نمائندگی دیتی، کرسچنوں بھی نمائندگی دیتی اور مسلمان بھائیوں بھی نمائندگی دیتی۔ میں بے حد ہی مشکور ہاں انہوں کا، میری پوری قوم مشکور ہے۔ ضلع ناروال دے وچ تسی سانوں ایک بولن دا موقع دیتا، میں سمجھنا وا کہ تسی یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اس پرچم کے سائے تھلے سب ایک ہیں، سب ایک ہیں، سانجھی اپنی خوشیاں، غم ایک ہیں، غم ایک ہیں۔ میں بے حد بھی مشکور ہاں۔ پھر سجنوں، یہ پاکستان بنان دا کوئی مقصد سی بزرگاں دا، انہاں پرچم بنایا، پرچم وچ واضح ایک سفید رنگ نو ظاہر کیتا، اقلیتاں دا رنگ سی، اقلیتاں دا رنگ انہاں ڈنڈے والے پاسے اس واسطے لایا کہ اقلیتاں مضبوط رہن گیاں، ساڈے پاکستان دا ایک نام روشن کرن گیاں، پاکستان نو ایک چاہت نال چلن گیاں، یہ ڈولن گیاں نہیں۔ بنان والے نے وہ صدقے جائیے سانوں ڈنڈے والے پاسے لایا، اگلے پاسے نہیں لایا کہ لہراندے رہن۔ اسی مضبوط ہاں صرف پاکستان دی وجہ نہ، پاکستان مضبوط ہے، اسی مضبوط ہاں، اسی بہت مضبوط ہاں۔ یہ فخر محسوس کرنے ہاں کہ اسی پاکستان دے ہندو پاسی ہاں، سانوں کوئی پریشانی نہیں، کوئی دقت نہیں کسی قسم دی ہوئے بھی تو ساڈے آسم حبیب ورگے بہ کے رضامندی نال ساڈے ہر خوشی غمی چ آسم حبیب ورگے بہ کے ساڈے دکھ سکھ چ شریک ہوندے نے، آسانی نال مسئلہ آمانگی نال پیدا کردے نے، ٹال دیندے نے، سمجھا دیندے نے۔ میں بے حد مشکور ہاں آسم حبیب صاحب دا، کیونکہ ساڈے ضلع ناروال دے وہ پڑھے لکھے نوجوان نے، سمجھدار نے، سلجھے ہوئے نے، آمانگی نو لے کے چلتے ہیں، ساڈے اقلیتاں دے پروگراماں چ شامل ہوندے نے، ساڈے مذہبی پروگراماں چ شامل ہوندے نے۔ میں نہ کہ ہر مسلمان دا ایسا دل تے ایسا ذہن ہونا چاہیے جڑا اقلیتاں نو نال لے کے چلے اور اقلیتاں دے نال شانہ بشانہ نال ساتھ رہے، نال ساتھ لے۔ پھر میں ایک شعر بولنا سارے دوستاں لئی، مرد ونگارے تے مرد نہ ہارے، مرد ونگارے تے مرد نہ ہارے تے گجن شیر مریلے، وہ سجنوں قوماں اتے آندے جاندے اوکھے سوکھے ویلے، کدی نہ ڈولیو، کدی نہ پرواہ کریو کسے دشمن دی، کسے غیر ملک دی، اپنا دیش جے، اپنا پاکستان جے زندگی نبھاؤ، جان بھی دینی پیندی ہے دیو، خون دینا پیندا دیو اپنے۔ پھر آخر تے میں ایک شعر بولنا، خرچ کٹاؤ، وقت بچاؤ تے اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ جدوں ساڈے بچے پڑھے لکھے ہون گے، ساڈی قوم پڑھی لکھی ہوئے گی، اپنا حق کھو کے بھی لے لے گی، جے کوئی نہ دے گا کھو کے بھی لے گی، لیکن لے گی تعلیم نال، ڈنڈے سوٹے نال نہیں، اصول نال، حق نال۔ میں چاہنا وا کہ ٹی وی رائل والوں دا ٹائم 10 تو لے کے 12 تک سی، ہن 10 تو لے کے 2 بجے تک نہیں جانا چاہتا، میں دے نال ہی اجازت چاہنا۔ مہربانی، شکریہ۔ پھر ایک باری کہنا ٹی وی رائل والوں دا بہت بہت مہربانی جنہوں نے ایک ہندوؤں نے بھی نمائندگی دیتی، خاص کر کے سرفراز باجوہ صاحب کو، جڑے بٹ صاحب نے، مینوں انہوں کا نام نہیں آ رہا، عامر بٹ صاحب، عامر بٹ صاحب، مرزا صاحب نے۔ پھر میں بے حد مشکور ہاں بٹو صاحب دا، جنہوں نے ہر ضلع رحیم یار خان تو لے کے اج ناروال پہنچے نے۔ میرے چیئرمین ہندو شیڈول کاسٹ دے، انہوں نے میں گل کی رمیش جے پال صاحب نال، تو انہیں آخیا یار ناروال تک بھی پہنچ گئے نے۔ میں آخیا ویخ لو پھر ساری خوش قسمتی، تسی تو نہیں سانوں تعارف کرایا، لیکن اج تمہیں اسی تعارف کرا رہے ہیں کہ بٹو صاحب سارے ضلع ناروال چ بھی پہنچ گئے نے۔ تو میں چاہنا وا پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، ساڈا ناروال بھی زندہ باد۔ بہت شکریہ جناب رتن لال صاحب۔ ناظرین، ناروال میں رائل ٹی وی کے زیر اہتمام قومی یکجہتی کانفرنس کی براہ راست نشریات جاری ہیں، اور ابھی رتن لال صاحب ہندو کمیونٹی کی ترجمانی کر رہے تھے، اور انہوں نے ایک بات بڑی کہی کہ خرچ کٹاؤ، وقت بچاؤ
تو بچیاں پڑھاؤ. اور یہ ایک میرا خیال ہے 3 نکاتی ایجنڈا واقعی بہت اچھا ہے. اس سے بھی قومی یکجہتی کی آواز ڈیفینیٹلی بلند ہوگی. یہ پروگرام کہ ہم وقت کو بھی بچائیں, خرچ اپنے کم کریں, کفایت شاری کریں اور بچوں کو پڑھائیں تعلیم. ایکسیلنٹ رتن لال صاحب. ناظرین, اس وقت اس محفل میں موجود ہیں ایک باوردی شخصیت ہیں, کوتوالے شہر ہیں, SHO سٹی جناب ملک خلیل احمد صاحب. ان کی میں نے بڑی تعریف سنی ہے, تو اگر ان کی آواز سے ہم سن لیں ذرا قومی یکجہتی کی آواز جناب ملک خلیل احمد صاحب, تو شہریوں کو اور زیادہ اطمینان ہو جائے گا کہ ایک شخصیت ایسی موجود ہے جو کم از کم ناروال کی حد تک قومی یکجہتی کو پروان چڑھا سکتی ہے. ملک خلیل احمد صاحب. الحمدللہ رب العالمین والسلام علی المرسلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Distinguished guests, respected viewers, السلام علیکم. اپنی گفتگو کا آغاز منیر نیازی کے اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں. منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے کہ یا کیا ہے, کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. سب سے پہلے میں سیلیوٹ پیش کرتا ہوں. میرے خیال میں یہ انصاف ہوگا اس پروگرام کے ساتھ اگر میں یہ کہوں کہ سیلیوٹ پیش کرتا ہوں رائل چینل کے جو چیئرمین ہیں میاں عبدالغفور صاحب. میں نے ایک دن پہلے بھی کوریج جو فیصل آباد ہوا تھا پروگرام اس کی دیکھی تھی, کہ یہ جو کیمپین ہے, آئی وڈ سے اٹس اے کیمپین, جو پری انڈیپینڈنٹ ڈے سیلیبریشنز ہیں, یہ ایک طرح کی موٹیویشن ہے. جس حالات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے, ہم اندرونی طور پہ جس خلفشار کا شکار ہیں, اندرونی طور پہ جس طرح ایک دوسرے کی لیگ پولنگ ہو رہی ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو قربانیاں دینے کے باوجود زیر عتاب ہیں, تنقید برائے تنقید کے مائنڈ سیٹ نے ان کی جو ایفیشنسی ہے, جو ان کی پرفارمنس ہے, اس کو تو کم کیا ہے, ساتھ ساتھ جو ان کی قربانیاں ہیں وہ بھی اب لوگوں کی نظر میں اتنی قابل اعتبار نہیں رہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ہمیں تنقید برائے تنقید کے مائنڈ سیٹ سے نکل کر تنقید برائے اصلاح کی طرف آنا ہے, اور ساتھ ساتھ ہمیں جو بے حسی کے ماحول میں ہم رہ رہے ہیں, آج ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اگر ایک سوسائڈ اٹیک پشاور میں ہو رہا ہے تو ہم ناروال میں تو محفوظ ہیں, وہاں کے جو شہداء ہیں اور جو ان کی فیملیز ہیں ان کے غم ہمیں اپنے غم نہیں لگتے. اور اگر یہ بے حسی کی یہ کیفیت طاری رہی تو وہ دن دور نہیں جب آپ کا ناروال بھی غیر محفوظ ہوگا. تو یہ وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ جو اسپرٹ میاں عبدالغفور صاحب ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بطور پاکستانی ہم سارے اتحاد کی لڑی میں پروئے جائیں اور جو بے حسی کی کیفیت ہے اس سے نکلیں, دوسرے کے غم کو اپنا غم سمجھیں, تبھی ہم متحد ہوں گے اور تبھی یہ جو 14 اگست کی تقریبات آ رہی ہیں اس کو ہم اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کر سکیں گے. اور سر آئی ریئلی سیلیوٹ یور ایفرٹس, اور یہ جو آپ کر رہے ہیں اور اس فورم کے سامنے یہ سول سوسائٹی کے جو منتخب لوگ ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کے ساتھ انصاف بھی نہیں ہے کہ بہت کم لوگ ہیں اور یہ ایجنڈا اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے تو سارے شہر کو مڑانا چاہیے تھا. اینی ہو, آئندہ کے لیے اگر یہ پروگرام ہوگا تو یہ جو اس کے آرگنائزر ہیں ان سے یہی ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس طرح کے پروگراموں میں ان کی انوالومنٹ بھی ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کریں, تاکہ یہ جو میسج ہے یہ عام لوگوں تک بھی جائے اور یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں اور اس کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اپنے اوپر نافذ کریں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جو تنقید برائے تنقید کے ماحول میں ہیں وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف بھی آئیں, اپنی خود احتسابی کی طرف بھی آئیں. اگر میں پولیس آفیسر ہوں تو مجھے اپنے آپ کو روز پوچھنا چاہیے کہ جو میں نے پرفارمنس دی کیا میں نے اس سے جسٹس کیا. اگر آپ ایک اینکر پرسن ہیں, اگر آپ ایک جرنلسٹ ہیں, اگر آپ ایک رپورٹر ہیں, اگر آپ سول سوسائٹی کے ممبر ہیں, اگر آپ ایک لے مین ہیں, بینکر ہیں, جو کچھ بھی ہیں, اپنے آپ سے روز پوچھیں, اپنا حساب کریں کہ کیا ہم جو اس ملک نے ہمیں دیا ہے کیا ہم اس سے انصاف کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا سوال ہے.
آج کے اس پروگرام کا میسج یہی ہے کہ ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ اس ملک نے جو ہمیں دیا ہے کیا ہم اس کے ساتھ انصاف کریں گے. اور میاں عبدالغفور صاحب آپ کے لیے اور تمام آڈینس کے لیے، تمام ویورز کے لیے یہ پیغام ہے، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. مایوسی کفر ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا، ہم نے اندھیروں سے روشنی کو تلاش کرنا ہے. اور انشاءاللہ اب جو مایوسی کا دور چل رہا ہے ہم متحد ہو کے اس سے نکلیں گے. اور یہ جو 2 ماہ رہ گئے ہیں جو سیلیبریشنز میں، ہم انشاءاللہ ایک چینج لائیں گے، اپنے اندر بھی چینج ودن آر سیلوز اور چینج اپنی کمیونٹی کے بھی، کہ ہم موٹیویٹ ہیں، ہم یونائٹڈ ہیں. اور میں فیض کا یہ شعر اکثر اس سوسائٹی کی جو کیفیت ہے یا اس سوسائٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بڑا ایگزیکٹ بیٹھتا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں تیرے آزار کا چارہ نہیں نشتر کے سوا. یعنی ہمارا مرض کافی بڑھ گیا ہے اور اس میں اکثر پولیٹیشنز کہتے رہتے ہیں کہ سرجری کی ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی سرجری کی ضرورت ہے، لیکن سرجری تبھی بہتر ہوگی جب ہم سارے جو تیماردار ہیں، جو سارے اس افیکٹیز ہیں، جو متاثرین ہیں، وہ متحد ہوں گے. تیرے آزار کا چارہ نہیں نشتر کے سوا، تیرے آزار کا چارہ نہیں نشتر کے سوا، مگر یہ سفاک مسیحا میرے قبضے میں نہیں. اور میں اپنی طرف سے جو میرے خیالات ہیں اس وقت، واٹ آئی ایم فیلنگ رائٹ ناؤ، مانا کہ اس زمین کو گلزار نہ کر سکے، مانا کہ اس زمین کو گلزار نہ کر سکے، کانٹے کچھ کر دیے، کانٹے کچھ کم کر دیے، گزرے جدھر سے ہم، پاکستان زندہ باد.